دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز حاضرین، مرد و خواتین اور نوجوان ساتھیوں، یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے یہ سعادت اور اللہ رب العالمین نے یہ خوش نصیبی بخشی کہ میں آپ لوگوں کے روبرو دین کی، خیر کی، رشد و ہدایت کی باتیں آپ تمام احباب کے سامنے رکھوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ بھی بجا لائیں کہ اس رب کریم نے بھی آپ کو یہ توفیق ساری انسانیت میں سے، سارے لوگوں میں سے، سارے اس ہمارے شہر کے، ہمارے اس بستی اور اس علاقے، اس محلے میں سے اللہ نے ہم ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم خیر کی بات سنیں اور خیر کی بات پر عمل کریں۔ کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت سے محروم کیا ہے، آپ غور کیجئے گا میرے بھائیو۔ یہ رتبے اور نصیبے والوں کو ہی پروردگارہ یہ چیز نصیب کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی بات ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی خیر کی بات ہو، ایک مومن یہ سمجھ کر حاصل کرے الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن کے لیے گم شدہ چیز ہے یہ دین کی حکمت کی بات۔ جہاں کہیں بھی بندہ اسے پاتا ہے، اسے لپک کر جستجو سے، آرزو سے، شوق و جذبے سے حاصل کرتا ہے۔ اور آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام ہو۔ اتنی سی مختصر سی تمہید کے بعد سامعین، میں نے آپ لوگوں کے روبرو قرآن کریم کی 2 مقامات سورہ یونس کی اور ایک جگہ کی میں نے 2 آیات اور ایک حدیث نبویہ پڑھی ہے۔ آج کی اس ہفتہ واری درس کے اندر انہی آیات اور ان احادیث نبویہ پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے وقت کی اہم ترین ضرورت کیا ہو سکتی ہے۔ اب دنیا کا آرزومند آدمی ہے، دنیا کے حساب سے اس کا دماغ کام کرتا ہے، تو کسی کا دماغ لباس کی طرف جائے گا، کپڑے ہوں گے، اس کی ضرورت بہت اہم ترین۔ کوئی آدمی کھانے پینے کی باتوں سے جڑا ہوا ہے، وہ کھانے کی چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ دیکھیے آپ کہاں پر کھانا اچھا ملتا ہے، اس کی وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہوگی۔ کوئی آدمی کام و کاج سے خالی ہے، عاری ہے، وہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میری وقت کی اہم ترین ضرورت کاروبار ہے، کام کاج کرنا ہے۔ کوئی آدمی استاذ ہے تو اسے پڑھانا، لکھانا، لوگوں کو خیر بتانا اس کی وقت سکتی ہے۔ ہر انسان کی مختلف نسلیں ہیں، مختلف مخلوقات ہیں، مختلف فکر ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف آرزویں، تمنائیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کی ان آرزویں تمنا کو ضرورت کے اندر تولے گا، جانچے گا تو کہ آرزویں الگ الگ ہوں گی۔ کوئی بیمار ہے تو اس کے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ کوئی آدمی جو لاچار ہے، بے بس ہے، اس کی وقت کی اہم ترین ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیسے سے نوازے۔ یہ ساری چیزیں مادی ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں یہ، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ سے
آدم سے لے کر کے اللہ نے جب سے کائنات بنایا، عزیز ساتھیوں، مرد و خواتین یاد رکھیے کہ قیامت کے آنے تک وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین سیکھنا اور اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج ہم ہر چیز میں، وقت کے ہر چیز کی ضرورت میں ہم تلاش و جستجو میں لگے رہیں، اور جو دین کی اس اہم ترین ضرورت میں ہم ناکام ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے دیکھیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اور پھٹکار جو جہاں کہیں بھی ملیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ میرے بھائیوں دیکھیے، امت مسلمہ ہے آج کہاں سرخرو ہو رہی ہے۔ آج ہم ہر جگہ پر امت مسلمہ کے زوال اور ناکامی کے اسباب بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم سب کی، چاہے مرد ہو، خواتین ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، سب کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ضرورت اللہ کی نظر میں ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکے گی۔ کس طرح سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کی بشارتیں دی، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا۔ اب آئیے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، دین کی دعوت دینا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں، یہ دین کا کیا مفہوم ہے؟ دین کہتے ہیں کسے؟ اگر ہمیں کسی بھی شے کے بارے میں پتہ ہوگا، اس کا جذبہ آئے گا، اس کے بارے میں خیال پیدا ہوگا، اس کے بارے میں ہماری فکریں، ہمارے جذبات، احساسات ہمیں تڑپائیں گی کہ آپ اس کو سمجھیں لیکن آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو جو کتاب اللہ و سنت رسول جھنجھوڑیں گی۔ آئیے میرے بھائیوں، دین کا مفہوم ہے، دین جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو شر سے، برائی سے، بے حیائی سے اور اللہ رب العالمین کے منع کردہ کاموں سے روکنا، اور ہر اچھائی کا حکم لوگوں تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں دین کا مفہوم ہے۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں، دین کا بڑا وسیع مفہوم ہے، لوگوں کو ہر اچھائی کے کام کے قریب لانا، لوگوں کو ہر شر سے روکنا، لوگوں کو اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینا، لوگوں کو ایک اللہ کا پیغام سمجھانا، اور لوگوں کو اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرنا کہ اتنے رسول آئیں، اتنے رسولوں پر میرا ایمان ہے، اتنے رسولوں پر میں دل و جان سے ایمان رکھتا ہوں، اس کی تعلیم دینا، اور لوگوں کو اسلام کے ارکان بتانا، اللہ کی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر و خیر و شر پر ایمان، ان ساری چیزوں کو بتانا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، غیر سنت کا طریقہ کیا ہے، بدعات کیا ہیں، خرافات کیا ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان ساری چیزوں کی تعلیم دینا، یہ دین کا مفہوم ہے، یہ دین کی دعوت ہے۔ اور دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قرآن کریم کو آپ پڑھیے، اللہ نے سارے دین کو، کامل ترین دین جو بنایا ہے، اس میں اللہ نے اس بات کو سب سے زیادہ زور دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور جنت کی راہ بتانا، یہ سب سے اولین فریضہ ہے۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے، سورہ یونس اٹھائیے آپ، سورہ یونس کی ابتدائی آیات پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن والے گھر، سلامت والے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے، جی اللہ بلا رہا ہے۔ سلامتی والا گھر کیا ہے میرے بھائیو؟ دنیا کا کتنا بھی اچھا امیر آدمی کیوں نہ ہو، دنیا کا گھر کتنا بھی اچھا بنا لے، اس میں چین نہیں ہے، سلامتیاں نہیں ہیں، امن نہیں ہے،
مالدار ہے تو سیکورٹیاں لگا لگا کر خوف کھا رہا ہے، اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے گھروں سے ہم پریشان ہیں، مختلف مسائل ہیں، لیکن اللہ کا گھر جو ہے وہ جنت الفردوس جنت ہے۔ اس گھر کی کیا تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ما لا عین رعت ولا اذن سمعت ولا قطر علی قلب البشر، نہ تو آنکھوں نے ویسا نظارہ جنت کے نظارے دیکھیں، نہ تو ہمارے کانوں نے اس کے بارے میں نہ سنا، اور نہ ہی ہمارے دل میں خیال آیا ہوگا کہ جنت ایسی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، دنیا کی چیزوں سے اسے ہم موازنہ نہیں کر سکتے، ایسی جنت کی طرف اللہ بلا رہا ہے ہمیں، کہہ رہا آئیے میرے اس دین کی طرف، آئیے میری اس دعوت کو اختیار کیجیے، آئیے میرے اس دین کی دعوت کو اختیار کرو گے جنت ملے گی۔ اور آپ دیکھیے تھوڑا بعد میں ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میں اور اب چاہیں کہ کروڑوں لوگ آ جائیں، ہزاروں لوگ آ جائیں، اور جو ہے ہماری نگاہ جہاں تک جائیں وہاں تک جو لوگ آ جائیں، ہدایت پر نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے واللہ، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے، جنت کی طرف بھی بلانے والا اللہ ہی ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے بلاؤ بول۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ میں ہی جسے چاہتا ہوں اسی شخص کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہوں۔ سامعین، پہلی بات یہ پتہ چلی دین کے مفہوم کے بعد، یہ جو دعوت ہماری جو ایک کام ہے یہ کد و کاوش ہے، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، سننا سمجھنا ہے، یہ صرف ایک ہی طرف ہے ہماری طلب۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ چاہے مرد و خواتین ہو سامعین، ہماری طرف ہے جستجو ہے کہ رب کریم ہم سب کو دارالسلام میں داخلہ نصیب فرمائے، اور وہ ان چاہنے والوں میں سے جو اللہ چاہتا ہے ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ اب دیکھیے میرے بھائیو، یہ تو بات ہوئی اللہ بلا رہا ہے، حصول حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، اللہ نے ایک بڑی چین بنائی۔ وہ چین کس کی بنائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء رسول میسنجرز بھیجے، اللہ نے نبیوں کو بھیجے، اللہ کا میسج پہنچاؤ اور اللہ کا پیغام انہیں پہنچاؤ۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں جی، جتنے بھی قوم آئے قبیلے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، انبیاء اکرام کی 25 سے زیادہ تعداد اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی۔ ہر قوم میں اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجے۔ ان کو کیا کام دیا اللہ نے؟ سب سے بڑا کام کیا تھا؟ لوگوں کو دین سمجھانا، لوگوں کو توحید کا راستہ بتانا، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچانا۔ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ کس لیے بھیجے؟ کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بنائیں، اور ہر بت، ہر شرکش انسان کی بندگی کرنے، اللہ کا انہیں پارٹنر اور شریک بنانے سے، بچانے سے روکنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء اور رسول کی بڑی جماعت آئی، کتنی جماعتیں آئیں آپ جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہوا اور اللہ نے ان کی صفت بھی بتائی۔ انبیاء اور رسول آئے۔ دیکھیے یہ دعوت دین ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے جی، ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ دین کا کام کو اللہ نے کس طرح سے واضح کیا ہے، سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ ساری سبیلیں آسان ہوں گی۔ حکومت کی آپ نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک کے بعد مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، ہم ٹھس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو آپ پنجگانہ نماز مسجد میں ادا کرتے ہوئے دیکھو، کہے کہ بھائی یہ زید کیسا ہے، کیا میں اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ زید ہے، زید کے ساتھ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں؟ ارے زید کے گھر والے میرے گھر کو آ رہے ہیں، کیا ایمان والے ہیں؟ آپ سے کوئی اللہ کے رسول کہے مومن کے بارے میں گواہی دینا پڑے، آپ اس کی مسجد سے تعلق دیکھو، پنجگانہ آتا ہے، کہو کہ ہاں میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ آج بتائیے آپ، ہم اتنے بیٹھے ہیں، پنجگانہ نماز کی ہم عادی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کوئی بھی ہمارے کو گواہی کے لیے بنا دے تو کیا ہم گواہی دے سکتے ہیں؟
میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کہا تھا مسجد ہر متقی پرہیزگار کا گھر ہے، نیکوکاروں کا گھر ہے۔ آج اس میں الجھ کر ہم نے مساجد سے دور اختیار کی۔ آج دیکھیے، آپ بازار جائیے، یہاں سے آپ بورا بنڈا جائیے، کیسے آپ لوگوں عورتوں کی آپ لائن قطار دیکھتے جائیں گے، لیکن آپ مساجد کو آئیں گے فتنہ ہوگا بھائی، یہ دعویٰ سنٹر کو آئیں گے فتنہ ہوگا، یہ خیر بتائیں گے، سن کر جا کر اپنے اولاد، اپنے بیوی، اپنے شوہر کو خیر کی طرف لائیں گے، یہ پریشانی ہو رہی۔ کیا آپ ایسا سوچ کر رہ کر جو آپ کے اپنی مساجد کی حفاظت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ بات کیا ہے؟ وہی علامہ اقبال کا شعر ہمیشہ یاد کرتے رہیے آپ، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہم 70 سال کے ہو جا رہے ہیں، 80 سال کے ہو رہے ہیں، 50 سال کے ہو رہے ہیں، 30 سال سے ہو رہے ہیں، 40 سال کی عمر کٹ رہی ہے، پنجگانہ نمازی کے عادی نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مساجد سے اور اللہ کے دین کو آگے کرنے اور دین کو بتانے، لوگوں کے دل و دماغ میں پیوست کرنے، ہر فتنے سے، ہر شر سے، برائی سے روکنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ میرے بھائیوں، ان کی یہ صفت بتائی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ جو کوئی بھی رسول آئے، دیکھیے ان کا کام، دیکھیے آپ، وقت کا تقاضا کیا تھا؟ مبشرین، خوشخبریاں تھیں، یہ نیک کام کرو جنت ہے، آپ نماز پڑھو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے گا، آپ گھر میں اللہ کی توحید لاؤ اللہ سکون دے گا، اللہ گھر میں برکت دے گا، اتحاد پیدا کرے گا۔ اللہ کی توحید چھوڑ دو گے، شرک میں مبتلا ہوگے، یہ تعویذ، یہ پلیتے، فلاں ولی، فلاں بابا کے پیچھے رہو گے، مال ضائع، تمہارے لیے بے چینی، بے قراری کی زندگی آئے گی۔ اللہ نے کہا مبشرین، خوشخبری دینے والے، منذرین، ڈرانے والے، آگ سے ڈرائے۔ اللہ کے دین کو نہ سمجھنے کے لیے آؤ گے، اللہ کی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے، گریبان پکڑا جائے گا۔ اے اللہ، یہ بستی میں تھے، یہ اپارٹمنٹ میں تھے، یہ ہمارے علاقے میں تھے، ہمارے کو کبھی نہیں بلائے۔ اللہ کہے گا جہنم کی آگ، وقودها الناس والحجارہ، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، توفیق دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کہا کہ میں انسان کو اور ان کو ایندھن بناؤں گا، بنا کر جہنم کی آگ جلائی جائے گی، الیاذ باللہ۔ اللہ حدیث میں آتا ہے آگ کی ایک چنگاری جہنم نے جو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے آگ سے، روئے زمین پہ میرے بھائیوں اگر ایک چنگاری گرے، قیامت تک کوئی چیز اگ نہیں سکے گی، پیدا نہیں ہو سکے گی۔ کیسی باتیں ہیں آپ دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات جب جنت و جہنم کا تذکرہ آتا تھا، آپ کی اثرات ایسے ہوتے تھے، صحابہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ نہیں، میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں، مجھے یہ دین اللہ نے دے کر بھیجا ہے۔ میں لوگوں کو بتاتے ہوئے جنت و جہنم کا جب تذکرہ آتا ہے، اس کی ہولناکیاں اور اس کی چیزوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا کرنے والی چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ سورہ ہود پڑھیے آپ، سورہ واقعہ پڑھیے آپ، سورہ نبا، سورہ مرسلات پڑھیے آپ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سنجیدہ دل سے کھول کر قرآن تو پڑھیے۔ یہ صفت بتائیے، اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا دین کے جال کو پھیلانے کے لیے۔ اجنائی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی صفت بتایا۔ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سورہ احزاب میں ذکر کرتے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ کو ہم نے اس بہت بڑی صفت سے بتایا، میری اور آپ کی یہ صفت ہے کہ خیر کو جانیے، خیر کو اپنے دل و دماغ میں بتائیے، لوگوں کے درمیان پھیلائیے۔ آج وقت کا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، سراج منیرا، روشن چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے الگ تھے، سب غلط باتیں ہیں۔ سراج منیرا، اللہ نے آپ کو قرآن دیا، آپ اللہ تعالیٰ نے یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنائی کی طرف لاتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول نہ تو نورانی مخلوق تھے، نہ تو آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آپ انسان تھے، بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتے تھے، پیتے تھے، بیوی والے، بچے والے تھے، بازار میں چلتے تھے۔ اس نبی کا وقت کا سب سے بڑا
اہم کام میرے بھائیوں جو تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں کو دین سے جوڑنا، لوگوں میں اللہ کی توحید لانا۔ آپ دیکھیے کیوں ضرورت ہے، میں اور آپ سمجھ رہے ہیں دین کی بات ہی ضرور کیوں ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بچیاں اسکول کالج جا رہے ہیں، ہم خالی واٹس ایپ فیس بک میں ہی الجھ کر رہ گئے کہ فلاں برقعے والی فلاں جے شخص کے ساتھ جا رہی ہے، ہندو کے ساتھ ویڈیو بناؤ داؤ۔ میرے بھائی کیوں جا رہی ہے؟ اس کا آپ نے اللہ کا ڈر نہیں بتایا، آپ نے محرم و غیر محرم کی تمیز نہیں سکھائی گھر میں اسے، آپ نے اپنے گھر سے باہر بغیر اجازت کے بالغ ہونے کے بعد نکلنے کی اجازت کے احکامات سورہ نور کے نہیں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور نازل ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا علموها نساؤکم، اے صحابہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ سورہ نور جاؤ اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ گھر والوں میں دیکھیے کیسے سورہ نور کی تعلیمات پڑھی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ برائی کرنے، زنا کرنے کے اوپر کیا سزائیں آئی ہیں، بے حیائی کرنے کا کیا حکم آیا ہے، بچے بالغ ہو جائیں تو کسی کے گھر میں جانے کی اجازت طلبی کی کیسی باتیں آئی ہیں، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے تقاضے کے مطابق بتائیں۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ دین کو سیکھنا، لوگوں کو بتانا۔ دیکھیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اولو العزم پیغمبر، کتنے اولو العزم پیغمبر؟ 5 ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائیو اولو العزم پیغمبر؟ 5 ہیں۔ کون ہیں اولو العزم پیغمبر؟ نمبر 1، یا آپ اتنی بات یاد کر کے جائیے، میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال صرف دعوت کا کام کی، 950 سال۔ اجی آج ہم بلائے تو ہم بھی بہانے بناتے نہیں آتے ہیں، ارے دعوت سینٹر کیا جاؤں بھائی، ویسی حال تھا۔ نوح علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھ لیتے تھے ارے ابھی اللہ کی طرف ہمیں بلائیں گے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ جیسے نوح علیہ السلام کو دیکھ لیے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ خیر کی بات کوئی نہ پہنچے، اور یہ چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے اور تکبر اور اصرار میں رہے۔ کیا حال ہوا میرے بھائیوں؟ ہلاک ہو گئی قوم، تباہ برباد ہو گئی۔ دیکھو 950 سال دے کر اللہ نے دعوت کا کام کرنا، آپ اندازہ لگاؤ میری اور آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 100 سال بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمر 40 سے 60 سال کی ہے، لیکن ہم وقت کا کیا اہم ترین تقاضا ہے ہر روز نہیں سوچ رہے ہیں۔ وہاں صرف ایک نبی کو حکم دیا 950 سال تک ایک ہی کام ہے، کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، بلاتے رہو۔ اس بلانے میں جو لوگ آئے ایمان والے وہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی دعوت کو نہ سمجھے، خیر سے نہ بچے، شرک سے نہ بچے، اور حلال و حرام کی تمیز نہ کیے، اور رائے ہدایت پر گامزن نہ ہوئے۔ اللہ نے کہا لیس من اہلک، آپ کا بیٹا ہے جی، باپ اور بیٹی کی کیا محبت ہے آپ جانتے ہیں۔ بیٹے کو بلائے آؤ میری دعوت مانو، میرے راہ پر آؤ، انہوں نے کہا لا میں آپ پہاڑ پر جاؤں گا بچ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ آج پانی آیا غرق ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام بیٹی کی محبت میں اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ میرے بیٹے کو، اللہ نے کہا لیس من اہلک، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں۔ دیکھو اب دین اور دین کو جاننا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے عذاب سے وہی شخص بن سکتا ہے جو آدمی اللہ کے دین کی طرف آیا اور اس پہ گامزن ہوا۔ اب آئیے اولو العزم پیغمبر میں آپ کو بتا رہا تھا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ایک تو نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد دیکھیے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑی نبی ہیں، اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ اتنے بڑے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سارے انبیاء انہی سے آئے، اور سارے آسمانی کتابیں کتنے ہیں بھائی؟ آسمانی کتابیں بتا سکتے ہیں آپ کتنے ہیں؟ کیا ہیں جی؟ صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، اتنی ہی باتیں ہیں۔ وہ کتابیں کتنی آئیں، انبیاء کتنے مبعوث ہیں، اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہمارے کو تو اتنے بتائیے، توراۃ، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے جو نسل میں اتنے انبیاء بھی آئے، ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ اب آئیے تیسرے اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا عرصہ دعوت کا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ قرآن کریم پڑھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ سورہ بقرہ اٹھائیے، وہاں بھی ذکر، آپ پڑھتے جائیے سورہ انبیاء، وہاں بھی ذکر،
آپ سورہ آراف پڑھتے جائیے وہاں پر بھی ذکر، آپ پڑھتے جائیے سورۃ صافات وہاں پر بھی ذکر، سورہ صافات پڑھیے وہاں پر بھی ذکر۔ کہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ نہیں کیا، وقت وقت پر دعوت اللہ کا حکم دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ، وقت کا تقاضا ہے کہ یہ فرعون بڑا ظالم ہو چکا، وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ میرے حکم سے یہ نہریں بہتی ہیں مصر کی۔ سارے لوگوں کو بہکا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی لوگوں کو کہیے بھائی چلو دعوت سینٹر میں ہفتے میں ایک بار دین کی بات سیکھ کر آئیں گے، ارے وہ پکوڑے ہیں، وہابیاں ہیں، وہاں دین کیا جاتا، چلو۔ ویسے ہی اس نے قوم کو بھی بہکا کر رکھ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا اللہ کی توحید کو، اب ڈرنے لگے، کپ کپانے۔ دیکھیے اسی دور میں دوسرے نبی کو بھیجا اللہ نے، کس کو بھیجا؟ ہارون علیہ السلام۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يذکر او یخشی، تم دونوں جاؤ جی۔ دیکھو میرے بھائیو، وقت کا بڑا تقاضا ہے، اب دین نہیں سمجھیں گے یہ خالی بولتے رہ جائیں گے۔ مسجد چلے گی، ہماری بیٹی چلے گی، ہمارا بیٹا ہندو سے محبت کرتا ہے، شادی کرتا ہے، ارے فلاں قادیانی میں چلے گئے، ارے شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت زوروں پہ ہے، ارے فلاں عیسائی لوگ گھر میں آ کے اردو کا پیمپلیٹ جا کے چلے گئے، کیا کروں؟ کیا کچھ پریشان ہونے کے وقت کیا ہے؟ آپ دین کا کام کیجئے، دین کو سیکھیے۔ قرآن کریم کے اور حدیث نبوی دو ایسے سر چشمے ہیں، جب تک اس کو اختیار کرو گے گمراہ نہیں ہوگی، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آئیے اولو العزم پیغمبر میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی سارے آج غلط تعلیمات پر ہیں۔ آپ کے گھروں کو آ کر دعوت دے رہے ہیں جی، کیسی مشینریاں کام کر رہے ہیں، نہ کھانے کی لالچ، نہ کپڑوں کی لالچ، کسی شے کی لالچ نہیں، خالی اپنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اسکول کھولے، کالجز کھولے، دواخانے کھولے۔ ہمارے مسلمان اٹھ اٹھ کر سنڈے جاتے ہیں، وہاں تورات زبور 500 ملیں گے، 300 ملیں گے۔ ان کی سوچ دیکھ آٹو پہ ڈبہ لگا رہے ہیں، کریوں میں جا رہے ہیں۔ ہمیں فجر کی نماز پڑھ کر آئیے، ایک دو کو لے کر آئیے دعوت سینٹر، 10 سالوں سے کام کر رہا ہے، میں نے سنا تو دنگ رہ گیا۔ اللہ اس میں اور ترقی دے، اللہ تعالی ہزاروں لوگوں کو رائے ہدایت کا، مرد و خواتین نوجوانوں کو ذریعہ بنائے، یہی ہمارے لیے جنت کا سبب بنیں گے۔ دیکھیے دعوت کا کیا فائدہ ہوگا میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر بنایا۔ اس کے بعد حدیث سامعین، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہم تک کتنا فاصلہ؟ بعض مورخین نے کہا 500 سال تک کوئی نبی نہیں، بعض نے کہا 450، بعض نے کہا 600، لیکن لوگ 500 سال تک کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی وہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں بڑے بڑے۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کی دعوت کو اللہ سورہ یوسف میں اس طرح سے ذکر کر رہا ہے، اور یہی میرے اور آپ کے لیے زندگی کا اہم ترین تقاضا ہے، اور یہ ضرورت ہم ہمیشہ پوری کرتے رہیں گے۔ آپ کو نہ تو رزق کی، نہ لباس کی، نہ عزت کی، نہ رہنے کی کوئی فکر نہیں، اللہ آپ کی ذمہ داری لے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اڑتے بیٹھتے جی لوگ سازشیں کرتے تھے، کبھی ماریں گے، کبھی گوشت میں زہر، کبھی گئے تو اوپر سے تختی پھینک، اوپر سے جو بڑا لے یہ پتھر کا تختہ چکی کا پارٹ پھینکنے کی کوشش، اب کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، آپ نہیں ڈریے، آپ وقت کا اہم ترین تقاضا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خیر و شر کی تمیز کرانا، بھلائی کا حکم دینا، نماز روزے زکوٰۃ کا حکم دینا، لوگوں کو صحیح تعلیمات کی نشر و اشاعت کرنا، یہ کام کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ رائی کے دانے کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہوئی۔ یہ دعوت دین کا کام کرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف میں ان سارے نبیوں کا تذکرہ کرتے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہی وہ راستہ ہے جس پر سب انبیاء بلائے، میں بھی اسی راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ کام اتنا بڑا ہے، قرآن و سنت میں فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، میں چند فوائد بتاؤں گا۔ آپ دین کا کام کریں گے،
اس کے فوائد 10 سے بھی زیادہ فوائد ہیں. میں چند فائدے آپ لوگوں کے روبرو کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلا فائدہ دیکھیے، یہ اتنا بڑا خیر کا کام ہے. آپ کا یہ کمپیوٹر بھی اور آپ کا یہ حساب کتاب کے سارے جو ذرائع ہیں سب فیل ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من دل علی خیرین، جو کوئی آدمی خیر کی طرف بلایا اس کو اس کے برابر اجر ملے گا. اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کسی کو خیر کی طرف بلایا اس کو بھی اسی کے برابر اجر ملے گا. فلا ينقص من اجرہ شیئا، اس کے اجر میں سے کوئی چیز بھی کمی نہیں ہوگی. ہم یہاں 10 20 30 40 لوگ بیٹھے ہیں. 40 لوگوں نے میری ایک بات سن لی، 40 نے 40 کو بتایا، اس کی نسل خاندان اللہ نے قیامت تک جاری و ساری رکھا. وہ لوگ اللہ کی توحید پر آتے گئے تو کتنا بڑا فائدہ ہے. دیکھیے دین کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور اس کا پورا اجر مل رہا ہے. آج اس اجر والے کام کو کرنے سے ہم لوگ چھڑ گئے اور یہ دین کامل کی دعوت دینے سے ہم باز آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور ہر نبی کے حواری، میرے صحابہ جو باتیں کریں گے وہ کیا کریں گے؟ سنت کو مضبوطی سے لیں گے اور اس کی پیروی کریں گے. آج دیکھیے بے دینی کیوں پڑھ رہی ہے اور یہ دین سے دوری کیوں پیدا ہو رہی ہے. آئے دن شرک و بدعات آئے دن رکنے کا نام لے رہے ہیں. سنت پرانی ہے، دین کامل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جو چیز بے دینی پھیل رہی ہے بدعات، یہ ایسا دروازہ ہے قیامت تک کھلا ہے بدعات کا. آپ دیکھ رہے تھے گزشتہ سال جو ہے کیسے نکلے بدعتیں، آج دیکھیے اس میں الگ الگ تبدیلیاں آئیں. تو میرے بھائیو اس سے روکنے کا طریقہ یہ کہ دعوت دین کا کام، یہ تو بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اب اس میں سے یہ نشر و اشاعت بھی ہے، دین کی باتیں آپ پیمپلیٹ میں ہیں، بیانات میں ہیں. سینٹر میں آپ آئے بیٹھے سکون سے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنی رحمت میں آپ کے پر بچھائے ہوئے ہیں. میرے بھائیو دین کا کام دیکھیے، یہ تو سب سے بڑا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ہم ہلاکت سے بچیں گے. ہلاکت سے کیسے بچیں گے؟ آپ یہ مثال ہمیشہ یاد رکھیے اور آپ ہر جگہ پہ اسے فٹ کرنے کی کوشش کیجیے. جیسے کہ امام بخاری رحم اللہ اپنی ایک کتاب میں ایک حدیث لاتے ہیں، وہ خیر و شر کی باتیں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر زمانے میں خیر کا کام کرنا سب سے بڑی ضرورت ہے، ان میں سے اللہ کی طرف بلانا. انہوں نے ایک مثال دی ہے، ایک کشتی کی مثال دی ہے. کشتی بہت بڑی کشتی چلنے والی ہے، کشتی میں لوگ بیٹھ گئے، اب قرآن اندازی ہو گئی. فرسٹ فلور میں یہ لوگ رہیں گے، گراؤنڈ فلور میں یہ لوگ رہیں گے. قرآن اندازی سے لوگ چلے گئے. اب دونوں لوگ کو جو ہے ضروریات ہیں، نیچے والوں کو اوپر، اوپر والوں کو نیچے کی ضرورت ہے. اب نیچے اوپر والوں کو ضرورت ہے، نیچے کوئی ضرورت چیز کی رہی تو نیچے والوں کو سب سے بڑی ضرورت رہ سکتی ہے. وہ کیا ضرورت ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ لوگ سوچیں کہ ہم لوگ پانی اوپر والے فلور والوں کو جا کر مانگیں گے، وہ پانی دینا، یہ سب جانا آنا کیوں؟ اگر ہم یہیں نیچے پر ایک سوراخ کر دیں گے کشتی میں، سارا پانی آ جائے گا. آپ تھوڑی دیر غور کیجئے، اگر وہ سوراخ کر دیں گے تو کیا کشتی والے پورے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ سب ہلاک ہو جائیں گے، تباہی بربادی ہے. اوپر والے دوڑتے ہوئے آ کر نیچے والوں کو روکیں گے، بھائی آپ اس سوراخ مت کیجئے گا، ہم آپ کو پانی دیں گے. ایسے ہی دیکھیے ہمارے اڑوس پڑوس میں، محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کاروبار کرتے ہوئے، اڑتے بیٹھتے ہوئے آپ شر کو جو دیکھ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، شر کو دیکھ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو بھی ہلاکت بنے گا. کشتی والے اگر سوراخ کرتے تھے پانی آ جاتا تھا، ساری کشتی اور کشتی والے، اوپر والے نیچے والے سب تباہ برباد ہو جائیں گے. آج بھی گناہیں اس ترقی یافتہ زمانے میں ہم واٹس ایپ فیس بک، آپ دل نہیں چاہ رہا آپ کا، آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے کوئی تصویر آپ کے سامنے آئے گی بے حیائی کی. یہ گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک طرف تو امت مسلمہ کے فتنے، دوسری طرف اغیار کی ایسی مشنریاں کام کر رہے ہیں دین کو ختم کرنے، اس طرف حکومت کی سیاسی چالیں، سیاست ہو، قیادت ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، زندگی کے ہر شعبے میں میرے بھائیوں، مرد و خواتین، آپ یہ سن کر جائیے وقت کا تقاضا ہے. اللہ کے دین کو ہم جاننا ہے، عمل کرنا، لوگوں کو بتانا ہے. دوسرا فائدہ میں نے ذکر کیا، ایک تو خیر کا سلسلہ صدقہ جاریہ ہے، دوسری بات ہر گناہ سے، ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ایک کشتی کی مثال آپ یاد رکھیے. تیسرا فائدہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا
آپ دین کا کام کریں گے تو سب سے بہترین الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ عمل صالح کا کام ہے، اور آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے مجھے اور سارے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک و صالح عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کی صفات ہیں، دیکھیے آپ کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور یہ سب سے بہترین مقام ہے، سب سے بہترین بات ہے یہ، اور یہ بات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عمل صالح سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اس کو، تو کتنی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیے آج اٹھ رہے یا نہیں، ہم زبان کھولے تو گالی گلوچ، ہماری بات جو بڑے لفظ کو گالی دے بغیر ہوتی نہیں، ہماری زبان نہیں کھلتی۔ اس زبان سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ ہمارے اولاد کو آپ بتائیے نماز جائیے، آپ اسکول جا رہے آ رہے ہیں، صحیح تعلیمات سیکھیے۔ اسکول میں سارا نصاب چوپٹ، آپ بڑے بڑے انگلش کلاسیں اسکولز، آپ بڑے بڑے ہندوؤں کی اچھی تعلیم سمجھ رہے ہیں، پورے جو ان کی جو مذہب کے رہنماؤں کی تعلیمات آ گئے، ہماری تعلیمات ختم ہو گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو چند بچے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں بھگوت گیتا کا گیت سکھا رہے ہیں، انہوں وہ تعلیم پڑھا۔ آپ کیا کیے؟ آپ کبھی صبح اٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ سورہ اخلاص کا ترجمہ سکھایا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو بتایا قرآن کریم میں اتنے صورتیں ہیں، قرآن کریم کا پہلا سورہ یہ ہے، آخری سورہ یہ ہے؟ نبی کو قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی یہ آئی، اقرا پڑھ تو دین اسلام اور دنیا کے ہر نہ علم حاصل کر، کبھی آپ نے سکھایا؟ آپ نے اپنے گھر میں دین کو بتایا ہے نہیں؟ دنیا کے لوگ، ٹیچر ہو، سڑک پہ ہونے والا ہو، دکان والا ہو، وہ اپنی بات بتائے گا، ہمارا کیا اعتراض ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کیجئے۔ اس سے بڑھ کر آپ دین کا وقت کا اہم ترین تقاضا کیا سیکھنا چاہیں گے؟ میرے بھائیو، سب سے بہترین بات ہونے کے بعد چوتھا جو فائدہ دین کا جو کام ہم کر رہے ہیں، لے کر اٹھے ہیں میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر رحم کروں گا اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک گروہ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ بھلائی کیا ہے جی؟ اللہ کی توحید سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبودان، جتنے اولیاء پرستش مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے، جتنے خدا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی روح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو خدا جتنے بھی بنائے سب غلط، اور یہ جو ہندوؤں نے جتنے جو کنکر اتنے شنکر بنائے، یہ بدھ مذہب کے جتنے بھی معبودان ہیں سب غلط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے معروف کا حکم دیا، نماز پڑھیے، اچھی گفتگو کیجیے، چھوٹے بڑوں کا احترام کیجیے، حلال کمائیے، حرام سے بچیے، آپ اچھا لباس پہنیے، آپ داڑھی چھوڑیے، آپ سنت کی پیروی کیجیے، گھر میں مائی بہنوں کو پردے کا حکم، نماز کا حکم، شوہر کی فرما برداری، آپ کے اوصاف حمیدہ اللہ نے اسلام کی کیا پیاری باتیں بتائیے، آپ وہ حکم دیے بھلائی کا، برائی سے روکیں، شرک سے روکیں، بدعات سے روکیں، خرافات سے روکیں، شراب سے، جناکاری سے، جوا سے، چوری ٹکیٹی سے، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے روکیں، یہ بھلائی کا کام ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، کامیاب ہونے والے۔ کامیابی چاہتے ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو وقت کی اہم ذمہ داری ہے۔ ابھی خواب غفلت میں سونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا اللہ کا دین بتانے کے لیے آپ کمر کسیے۔ آئیے اس کی بڑی تفصیلات ہیں گئے بغیر میں، اور ایک فائدہ بتاتا ہوں آپ کو، دین کا کام کیا کرو گی، یہ میرا اور آپ کا ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ اللہ نے سورہ احزاب میں، سورہ توبہ میں پڑھیے، مومنوں کی صفات ذکر کی، والمسلمین والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات کی کہتے ہوئے اللہ نے بہت سے صفات ذکر کی۔ مومنوں کو اللہ نے ایک فائدے کا کام بتایا، وہ کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات، ایک مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اور ایک فائدہ بتایا دعوت دین کا کام کرنے کا۔ کیا فائدہ ہے؟ دعوت دین کا آپ کام کریں گے، دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ عذابات سے روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں لوگوں کو عام عذاب نہیں دیتا۔ کب نہیں دیتا؟ جب لوگوں کے اندر خیر بتانے والے ہوں گے، جب لوگوں کو اللہ کے توحید سے جوڑنے والے ہوں گے، جب لوگوں کو سنت رسول سے لے کر آئیں گے، جب لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے جوڑیں گے، جب لوگوں کو علم دین سے آپ جوڑیں گے، جب لوگوں کو آپ ہر شے دین کی جو باتیں ہیں اس سے جوڑیں گے، خیر اگرتا رہے گا، اللہ اللہ لوگ کہتے رہیں گے، اللہ اللہ اپنے عذاب سے روک لے گا۔ لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، عذابات آئیں گے۔ کیسے کیسے مصیبتیں آ رہے ہیں آپ، کیسی پریشانیاں آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ دعوت کا فائدہ اور کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ آج ہم جدا جدا ہیں، فلاں بریلی ہے، فلاں تبلیغ ہے، فلاں حنفی ہے، فلاں شافعی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، میں سلف صالحین ہوں، میں سنت کا زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ توحید کی دعوت کو چھوڑ دیے، بکھر گیا، ہمارا شجرہ بکھر گیا۔ ایک جھاڑ دیکھو، کتنی ڈالیاں لیے ہوئے، کتنے قسم کے پتے سوکھے اور ہرے بھرے نہ سوکھے ہوئے، سب کو لے کر اپنی مضبوطی اتحاد کی تو دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ نالی میں بہنے والا پانی صاف اچھا گندا مل کر ایک اتحاد ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمیں منتشر ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْهُدَى۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو لوگ ہدایت آ جانے کے بعد، روشن باتیں آنے کے بعد، اللہ کے پیغمبر اللہ کی کتابیں آ جانے کے بعد تفرقو، جدا جدا ہو گئے۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے منہ سے ہوئے۔ اب اللہ کی دین کی دعوت کریں گے، توحید کا پیغام، نبیوں کا میسج، میسنجروں کا میسج لوگوں کو پہنچائیں گے، اتحاد آئے گا، جوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ رباط پیدا کرے گا ہمارے اندر کے کینے بغض عداوت کو اللہ ختم کرے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو، ایک ہو سکتے ہو تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بن سکی۔ آج ہم بکھر گئے، چار لوگ بیٹھ گئے، سارے ائمہ کو بلا لیے، وہ لوگ ہر کوئی 2-2 منٹ کا بیان دے دیا، اب گیان آفس میں ایسا نہیں ہونا تھا، یہ مسجد ایسی تھی ایسی، کیا ہوگا؟ سب جدا جدا پھر چلے گئے، یہ اس کی غیبت وہ اس کی غیبت۔ آج ہمارے اندر انتشار کی بڑی لہر ہے، یہ دعوت دین اللہ کا کام کرنے والے اللہ کر رہے ہیں، اللہ خیر و برکت دے، یہ اتحاد و اتفاق دے۔ میرے بھائیوں بہت بڑا تقاضا ہے یہ، ہم اتحاد میں رہتے تو ہماری یہ جگہیں سب ناکافی ہوتی تھی۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیو، اس دین سے ہی ہم اتحاد لا سکتے ہیں۔ اس دین نہیں رہا ہمارے اندر اختلاف انتشار آئے گا۔ اب دعوت دین کا کام کرنے کا اور ایک فائدہ آپ دیکھیے کیا ہوگا میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ آج اللہ کی مدد کی ہم بہت سخت محتاج ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے چھت دیا جی، اللہ کا فضل ہے، فیان چڑھ رہا ہے، اتنی روشنائی ہے، کتنی آپ اللہ کا فضل ادا کیجیے۔ ہمارے مساجد اللہ کے فضل سے محلے میں 4-5 قائم ہیں۔ تھوڑا سوچو دی فلسطین کے حالات دیکھیے آپ، مسجدیں مسمار ہو گئی اور گھر تو جو ہے اوچھٹ ہو گئے، خاکستر ہو گئے، بچے کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ پھر بھی دیکھیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ فلسطین والوں پر اپنی مدد نازل فرما۔ کب ہوگا میرے بھائیوں؟ جب آپ دین کا کام کریں گے، جب ہم اللہ کے دین کو سمجھ کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ آج بتائیے، آج ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے کیا صرف کر رہے ہیں؟ میری ذات سے کیا صرف ہو رہا ہے؟ میرا علم لگ رہا ہے، میرا وقت لگ رہا ہے، کیا میرا مال لگ رہا ہے،
کیا میرے سے 1 سے 4 لوگ جڑ رہے ہیں، خیر کی طرف آ رہے نہیں؟ میرے گھر کا خاندان، میرے گھر کی حالت توحید کی والی ہے یا نہیں؟ سنت ان کی زندگیوں میں نظر آ رہی نہیں؟ لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں؟ میرے خاندان کا جائزہ لوں میں، میرے پڑوس والوں کو دعوت دین دوں میں، دین پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنے کے لیے ہم سب کو دعوت دے رہا ہے۔ یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا۔ ثابت قدم نہیں ہے جی آج ارتداد مسلمان جو ہے، بچے اور بچیاں، بڑے بڑے لوگ دنیا کی ہرس و لالچ کے لیے غیر مذاہب کی طرف اچک رہے ہیں، لپک رہے ہیں۔ ارتداد کے مسائل مسجد و ممبروں سے، مدارس میں، کانفرنسوں میں بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اللہ دین پہ ثابت قدم رکھے گا اگر آپ دین جانیں، دین پر چل پڑے، دین کا کام کریں گے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام ایمان لائے۔ کیسے ایمان لائے؟ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، سورہ عنکبوت پڑھیے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ، مکڑی کا نام اس سورہ کا کیوں رکھا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا والذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال کا ان کی مثال ایک جو مکڑی کے بنائے ہوئے گھر کی طرح ہے، اور مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ دیکھو جالا ہے، پھونکو جی دبا کے چلا جائے گا، مکڑی کا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، ہماری سے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکار رہے ہو وہ لوگ مکڑی کے جالے کا جو گھر سب سے کمزور ہے اس سے بھی کمزور ہیں تمہارے عقیدے، بلا رہے جسے تم آپ بلانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت نازل فرمایا، صحابہ اکرام کی شان نزول میں نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، دیکھیے مدد، دیکھیے آپ کیسے دین پہ ثابت قدمی رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور کیسے دین کو جو پھیلانے کا حکم دے رہے ہیں، اور کیسے اللہ کی مدد آئی۔ صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو اللہ لنا الا تنصر اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کر رہے ہیں، کیا آپ اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتے؟ صحابہ کرام کی بات سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا لو صحابہ کرام سنو، تم سے پہلے والے لوگ جو تھے ان لوگوں کو زمین میں گڑھے کھودتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں کے اوپر کا گوشت نوچا جاتا تھا، اور اتنا ہی نہیں لوہے کی آڑ سے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن عہد کرنا، دین کو چھوڑنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ نے مدد نازل فرمائی۔ کیا مدد؟ اللہ نے انہیں بدر میں کامیابی دی، احد میں کامیابی دی، مکہ کے بعد میں 7 ہجری میں، وہ 8 ہجری میں سارا جزیرۃ العرب مسلمانوں کا ہوا۔ دنیا میں رضی اللہ عنہ رضو کا خطاب ملا جی۔ مسلمان یہ تو مرد تھے، عورتوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمات پڑھی آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی آپ حالات زندگیاں پڑھی، اہل عاصر کا آپ دیکھیے جسم سے جو سواریوں سے، اونٹوں سے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن عہد کو نہیں چھوڑے۔ یہ سب اللہ کے دین کی مدد ہے، اور یہ سب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جستجو ہے، کوشش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے۔ اللہ نے مدد نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اپنی رحمت لے کر اترے اور انہیں خوشخبریاں دی۔ ثابت قدم رہے، 20 پر 200 پر غالب آنا تھا جنگ بدر میں۔ کیسے مدد کی اس کی تفصیلات ہیں میرے بھائیوں۔ دعوت دین کا کام کرو گے اللہ کی مدد رہے گی ہمیشہ شاملان، اللہ ثابت قدم رکھے گا آپ کو دین پر۔ اور دیکھیے اور ایک فائدہ کیا ہوگا، آپ کو اتنا بڑا اجر ہے۔ آپ مسلمانوں کو چھوڑیے، نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اسے خیر کا کام آپ بتا دیں، بس خیر کی طرف اسے رہبری کر دیں، وہ آئے یا نہ آئے، اگر آ گیا تو یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ آپ کو اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیکھیے مدینہ کے اندر 3 قبیلے آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ایک بنو نذیر، بنو قینقاع اور جنوب بنو قریظہ، یہ تینوں یہودیوں کے بڑے مضبوط جو قبیلے تھے، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ان کے خیبر کے بڑے بڑے قلعے ہیں یہ لوگ۔ اب ان کے ساتھ مقابلہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا، 1 نہیں 2 نہیں 10 دن نہیں 17 دن سے بھی زیادہ یہ خیبر کی لڑائیاں ان کو یہودیوں کو گھیرا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اگر وہ جو ان کے ہاتھ میں دینے سے آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ خیبر میں بلائے تو آشوب چشمہ آئی تھی، آپ نے اپنا لباب لگایا، پہلے سے اچھی نظر آنے لگی۔ آپ نے جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا دیکھو جا رہے ہو۔ اسلام دیکھیے لوگ دہشت گردی کا تعلیم ہے، یہ ٹیررسٹ کی تعلیم دیتے ہیں، یہ لوگ خون خرابی کی تعلیم دیتے ہیں، قتل و غارت گیری کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان اسلام کی صاف شفاف تعلیمات سے دور ہیں۔ مائی بہنوں، نوجوان بھائی، ہمارے والدین، آپ بھائیوں کا ہم سب کا کام ہے، قتل و غارت گیری کرنا شریعت کا حرام حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کی طرف یہی حکم دے کر بھیجا۔ کیا حکم تھا؟ آپ نے فرمایا لئن اگر آپ سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت پر لائے گا خیر لک من حمر النعم، آپ کو عرب کے اندر سرخ اونٹ کیا ریڈ کیمل بہت مہنگی اور بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی، اس سے بھی بہتر اجر اللہ تجھے ایک شخص کے ہدایت کے آنے پر عطا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہدایت کے ایک شخص پر آنے پر سرخ اونٹ سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے آپ، یہ توحید کا کام، سنت رسول کا کام، قرآن کریم کو پھیلانے کا کام، ہمارے بگڑے ہوئے بھائیوں کو حلال کی طرف لانے، انہیں شراب سے، زناکاری سے، نشے کی چیزوں سے، اور امت مسلمہ کی مائی بہنوں کو بے پردگی سے اور انہیں بے دینی سے بچا کر سیدھی طرف لانا، یہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ ثواب حاصل کرنے کا کام ہے۔ کیا میں اور آپ اس سے پیچھے رہیں گے؟ کیا میں اور آپ ایسے خیر کی مجلسوں سے پیچھے رہیں گے؟ یہ تب تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، بڑا گھاٹا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا خیر کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ساری مخلوق کو آپ کے لیے دعا کے لیے لگا دیتا ہے۔ آپ دعا کرنے کے لیے، آپ دین کا کام کرنے کے لیے چل کر آئے، آپ کے لیے سمندر میں مچھلیاں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کر رہی ہیں، اے اللہ یہ خیر کا کام کرنے کے لیے نکلا، اے اللہ یہ اچھائی کا کام کرنے کے لیے نکلا۔ میں اتنے سارے فضائل اور اہمیتیں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وقت کا اہم ترین تقاضا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لائیے، لوگوں کو دین کی طرف جوڑیے، لوگوں کے اندر خیر کو اجاگر کیجیے۔ دور حاضر میں شر، فتنے، فسادات، غیر مذاہب کے جو ہے ان کے مذاہب کے پرچار ہوں، بے پردگی کے مسائل ہوں، بے دینیت کی تعلیمات ہوں، تعلیم دین سے دور کرنا ہو، حق سے دور کرنا ہو، اس سے باز آئیے، توحید جانیے، سنت جانیے، خیر جانیے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اسے جانیے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ڈاکٹر سمیر بھائی کا، جنہوں نے مجھے بلایا اور خیر کی کچھ باتیں کہنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں آپ سے، مرد و خواتین سے ہی امید کرتا ہوں، اتنا سجایا ہوا پرسکون ماحول ہے، جب بھی آپ کو دعوت دی جائے آپ لبیک کیجئے، خیر کی طرف آئیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خیر کے کام کرنے اور اسے چلانے، کہنے سننے والوں کو اللہ دین کی توفیق دے، ان سے دین کا کام لے، ہمارے لیے، اعلی اولاد، ہمارے والدین کے لیے، سب کے لیے آخرت میں نجات، جنت الفردوس کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ ہمیں بدعاتوں سے، خرافات سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، اپنوں سے، غیروں کے شر سے، حاسدین سے اللہ محفوظ رکھیں۔ اللہ ان دینی سنٹروں کو، اللہ کے مساجد، اللہ کے گھروں کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و سلامتی جیسی عظیم نعمت سے ہمیشہ مستفید رکھیں۔ اللہ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فی قرآن مجید ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔